اسرائیلی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایران نے کامیاب میزائل حملے کر کے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کے غرور کو توڑ دیا۔ ایران کے حملوں میں فاتح 110، قیام اور شہاب جیسے بیلسٹک میزائل اور شاہد 136 ڈرونز شامل تھے، جنہوں نے اسرائیل کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں سے تل ابیب، حیفا اور اشدود میں رہائشی عمارتیں، صنعتی مراکز اور تیل کے ذخائر تباہ ہوئے۔ اسرائیلی اخبار ہیرتس کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 74 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ اشدود کی تیل ریفائنری پر میزائل حملے کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی، جسے بجھانے میں 16 گھنٹے لگے۔ جیروزلم پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ اس واقعے میں توانائی کے شعبے کو تقریباً $800 ملین کا نقصان پہنچا۔ ایران نے بیک وقت 200 سے زائد میزائل، کروز اور ڈرونز فائر کیے۔ اسرائیل کے دفاعی نظام آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ ان حملوں میں تقریباً 75% اہداف کو روکنے میں کامیاب رہے، لیکن درجنوں میزائل دفاعی نظام کو چکمہ دے کر شہری علاقوں میں گرے، جس سے عالمی سطح پر اسرائیل کے حفاظتی نظام کی موثریت پر سوالات اٹھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی دفاعی بجٹ پر فوری اثر پڑا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق صرف ابتدائی 4 دنوں میں $1.7 بلین جنگی آپریشنز پر خرچ ہوئے، جن میں فوجی نقل و حرکت، ڈرونز، دفاعی میزائل اور فضائی کارروائیاں شامل تھیں۔ اقتصادی طور پر بھی اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا۔ تل ابیب 35 انڈیکس میں 6.4% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ کئی بین الاقوامی کمپنیوں نے عارضی طور پر اسرائیل میں اپنے آپریشن معطل کر دیے۔ بلومبرگ کے مطابق صرف ایک ہفتے میں $12 بلین سے زائد سرمایہ ختم ہو گیا۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ ترکی، انڈونیشیا، جنوبی افریقہ اور ملیشیا کے دارالحکومتوں میں عوام نے اسرائیلی سفارت خانوں کے باہر احتجاج کرتے ہوئے اسرائیل کو جار ریاست قرار دیا۔ لبنان سے حزب اللہ، شام سے کتائب حزب اللہ اور یمن سے انصار اللہ حوثی نے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے۔ المیادین اور رائٹرز کی رپورٹس کے مطابق شمالی اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے، جن میں کئی فوجی ٹھکانے اور تنصیبات متاثر ہوئیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 96 ممالک نے ایران کے حملوں کی مذمت نہیں کی، جبکہ 34 ممالک نے اسرائیل کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایران نے اقوام متحدہ اور عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف خود مختاری کی خلاف ورزی پر مقدمہ دائر کر دیا۔ اسرائیل کے اندرونی سیاسی حالات بھی کشیدہ ہو گئے۔ حزب خلافت نے وزیر اعظم پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کو غیر ضروری جنگ میں دھکیل کر عوامی سلامتی کو خطرے میں ڈال چکے ہیں۔ چینل 12 اسرائیل کے ایک سروے کے مطابق 59% اسرائیلی شہریوں نے کہا کہ وہ اس جنگ کے بعد خود کو کم محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل کو امریکہ اور یورپی ممالک کی عسکری امداد حاصل ہوئی، لیکن بین الاقوامی سطح پر اسے دفاعی دباؤ، معاشی غیر یقینی صورتحال اور داخلی عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تمام شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اگرچہ اسرائیل کو تکنیکی برتری حاصل تھی، مگر ایران کی جوابی صلاحیت، سیاسی حکمت عملی اور خطے میں بڑھتی عسکری سرگرمیوں نے اسرائیل کو غیر متوقع سیاسی اور معاشی نقصان پہنچایا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا انسانیت کی خدمت اور علم و حکمت کے فروغ میں ہمارا کردار ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔